अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर व्लॉग। काफ़ी अरसे से मेरा दिल कर रहा था मैं अपने रेगुलर व्लॉग से हट कर आपसे कुछ मोटिवेशनल बातें करूं, कुछ दिल की बातें करूं। तो आज का व्लॉग इस टॉपिक पर है। जैसे अचानक इंसान पे कोई आजमाइश आ जाती है, या इंसान किसी परेशानी में मुब्तला होता है, या किसी वजह से बहुत परेशान होता है, या ओवर थिंक कर रहा होता है। तो आपको पता ही है कि अल्लाह ताला ने वादा किया है कि हर परेशानी के बाद आसानियाँ और हर आजमाइश अल्लाह की तरफ से आती है। ये भी हमारा एक टेस्ट है, हमारा ईमान है। कुछ आजमाइश हमें अल्लाह ताला के करीब ले जाती हैं और कुछ हमें अल्लाह ताला से दूर कर देती हैं। तो हम हमारे मुसलमान होने के नाते हम लोग सब यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें जिस भी आजमाइश में और जिस इम्तिहान में डाले, हम उससे सरखरू हो के अल्लाह ताला के करीब हो जाएं। सबसे पहले तो आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा, क्योंकि हर इंसान अपनी सेहत का जितना ख्याल रख सकता है, कोई और उसकी सेहत का इतना ख्याल नहीं रख सकता। हम सब रिश्तों से जुड़े हुए हैं, और जब हम खुद ही सेहतमंद नहीं होंगे तो हम अपने रिश्तों पर बोझ बन जाएंगे। और जिस तरह से हम रिश्तों से जुड़े हुए हैं, जैसे कि हम किसी के माँ बाप हैं, किसी के बहन भाई हैं, इस तरह हमारे साथ बहुत सारे रिश्ते जुड़े हुए होते हैं। और अगर हम खुद ही अपने आप को इतना बोर कर देंगे, ताहट का शिकार हो जाएंगे, तो हमसे सारे जुड़े हुए रिश्ते भी हमसे बोर हो जाएंगे। तो अपनी ज़िंदगी में एक लाइफ पैदा करें, अपने आप को खुश रखें, हमेशा पॉजिटिव सोचें और अपने आप को इन परेशानियों से निकालने के लिए अपने आप को पॉजिटिव रखें, क्योंकि हम सब पे ज़िम्मेदारी होती है। जैसे एक मदर होती है, वो घर में रहती है अपने बच्चों के साथ। ज़ाहिर बात है, मदर अगर खुश होगी तो बच्चे भी खुश होंगे। और जो फादर होता है वो घर से बाहर जाता है, वो खुश मूड में घर से बाहर जाए तो उसका दिन बहुत अच्छा गुजरेगा और वो सीरियस करेगा। जब आप अच्छा सोचेंगे तो आपके साथ अच्छा तो सबसे पहला असूल तो यह है कि अपने आप को खुश रखें, किसी की बातों पर तवज्जो ना दें। अगर कोई ऐसा शख्स है जिससे आपको नेगेटिव वाइब्स आती हैं, या उसकी बातें सुनकर या उसके साथ रह के आपको कोई परेशानी होती है, तो अगर आपसे मुमकिन हो सके तो आप उससे फासला रखें। अगर वो बहुत करीबी है तो कोशिश करें कि उनकी बातों को दिल पर ना लें, लोगों को माफ़ करना सीखें, दूसरों से भी अच्छे इखलाक से पेश आएँ। अब आप दूसरों के साथ अच्छा बिहेव करेंगे, अच्छे इखलाक से पेश आएंगे, तो आपके साथ मामलात सही रहेंगे और आप भी खुश रहेंगे। और अपने आप को पॉजिटिव रखें, अल्लाह ताला से मांगें और अल्लाह ताला के करीब हो जाएं। 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ें, और नमाज इस तरह से पढ़ें कि जैसे आप अल्लाह ताला के हज़ूर खाना काबा के सामने खड़े हैं। और आपको पता है अल्लाह ताला तो हमारी शारक से भी ज़्यादा करीब है, वो तो हमारे अंदर होने वाली हर कैफियत को जानता है। तो अल्लाह ताला से ना बहुत गिड़गिड़ा के मांगें, अपने बंदे की तड़प देखता है, वही हमारा रब है जिससे हम मांग सकते हैं, और उससे बढ़ के हमारे लिए कुछ नहीं है। बस अल्लाह ताला आपकी कैफियत को, आपकी शिद्दत को देखता है कि आपको कितनी तड़प है किसी चीज़ की। जब एक बच्चा भी अपनी माँ से जो है ना कोई चीज़ बहुत तड़प के मांगता है, तो माँ उसको जो है ना हर कोशिश करती है उसको वो चीज़ देने की। और फिर हमारा रब जो है वो अपने बंदे से एक माँ से भी 70 गुना ज़्यादा प्यार करता है। और अल्लाह ताला ने अपने प्यार की, मोहब्बत की तशबीह एक माँ के प्यार से दी है, क्योंकि माँ से बढ़ के इस दुनिया में आपको और कोई मोहब्बत नहीं कर सकता। अगर आप परेशान हैं तो हस्बुल्लाह व निअमल वकील मीनिंग है हमें अल्लाह ही काफ़ी है, वो बहुत अच्छा कारसाज है। तो आप सूरत रहमान पढ़ें, इसमें बहुत शफा है। अगर आपको कोई मुश्किल है, अगर आपकी कोई हाजत है, अल्लाह ताला से आपने कोई चीज़ अपनी मनवानी है, कोई आपने बहुत किसी चीज़ की शदीद ख्वाहिश है, तो आप सूरत रहमान पढ़ें, इससे घर में बरकत भी होती है। और अगर आप बीमार हैं तो आपको शफा मिलेगी। और सूरत यासीन पढ़ें, सूरत यासीन अल्लाह कुरान पाक का दिल है। और इस्तग़फ़ार की तस्बीह करें, और दुरूद शरीफ का विर्द करें, इसको अपना मामूल बना लें। उसके अलावा लोगों की हेल्प करें। अगर अल्लाह ताला ने आपको साहिब हैसियत बनाया, अगर फ़ाइनेंशियली आप अच्छे हैं तो गरीब लोगों की मदद करें। और अगर आप किसी को फ़ाइनेंशियली आप हेल्प नहीं कर सकते तो किसी को एक अच्छा मशवरा दे देना भी एक किस्म की हेल्प करने के मुतरादिफ़ है। दूसरा पॉइंट जो मैं अब आपको बताने लगी हूँ, ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है। अपनी नेमतों को काउंट करें, अपने इर्द गिर्द देखें। अल्लाह ताला ने आपको छत दी है रहने के लिए, आपको अच्छा खाना दिया है, 2 वक्त की रोटी दी है आप बहुत से लोगों से अपने आप को कंपेयर देखें, इर्द गिर्द देखें, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में देखें। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको ये चीज़ें मैसर नहीं है। अपनी सेहत को देखें, कुछ लोग हैं जो सेहत में आपसे कम हैं, और बहुत सी ऐसी नेमतें हैं जो और लोगों के पास नहीं है। अपने आप
کو شکر گزاری کرنے والا بنایا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سارے لوگوں سے بہتر بنایا ہے، بہت سی چیزوں میں۔ بہت سے لوگ بہت زیادہ پریشانیوں میں ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ۔ کبھی میں کوئی کرائم شو دیکھوں یا دنیا کے حالات دیکھوں یا کوئی اس طرح سے چیز دیکھوں تو پھر میں بہت شکر ادا کرتی ہوں کہ میں کتنی محفوظ ہوں اپنے گھر میں۔ دنیا میں لوگوں کے ساتھ بہت مسائل ہیں، باہر جا کے دیکھیں دنیا میں لوگ۔ اگر آپ اپنے آپ کو خوش رکھنا چاہتے ہیں تو جو لوگ آپ سے حیثیت میں کم ہیں ان کی طرف دیکھیں، ان کی زندگی میں کتنے مسائل ہیں اور آپ کے پاس کتنے مسائل ہیں، آپ کتنی اچھی لائف گزار رہے ہیں۔ اور ہمیشہ اپنے سے اگر اوپر والوں کو دیکھیں گے تو آپ کو ہمیشہ کمپلین ہی رہے گی۔ اس لیے اپنے آپ کو خوش رکھنے کے لیے نا عاجزی اور انکساری پیدا کریں، ہمیشہ شکر گزاری کی طرف دیکھیں۔ اور اگر آپ کو کوئی چھوڑ کر چلا گیا ہے، آپ کو اس کا دکھ کھایا جا رہا ہے اور آپ سوچتے ہیں کہ ایسا میں نے کیا کیا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ مجھے چھوڑ کے چلا گیا ہے، تو اس میں یہ آپ اپنے آپ کو قصوروار نہ بنائیں۔ ہمیشہ اپنے بارے میں پازیٹیو سوچیں، اپنا خیال خود رکھیں۔ چھوڑ کے جانے والے میں ہی کوئی کمی ہوگی جس نے آپ کو چھوڑ دیا۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کے نصیب میں یہی آپ کے لیے بہتر لکھا ہو، اسی میں آپ کی بہتری ہو، ہم تو نہیں جانتے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو دوسرے لوگوں سے کمپیئر کرنے لگ جاتے ہیں، جیسے کوئی ہم سے زیادہ اسمارٹ ہے، کسی کا مائنڈ ہم سے زیادہ اچھا ہے، یا کوئی ہم سے زیادہ آگے ہے، کہ کوئی زیادہ سکسیسفل ہے۔ تو ایسے لوگوں کو دیکھ کے کبھی کبھی ہمیں شکوہ ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ سب چیزیں کیوں نہیں دی، وہ ہم سے آگے کیوں ہیں، ہم پیچھے کیوں رہ گئے۔ آج کل ایک دوڑ لگی ہوئی ہے، یہ انٹرنیٹ، سوشل میڈیا اور ہر چیز، اس طرح سے ہر انسان جو ہے نا ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ جو کچھ ہم لوگوں کو نظر آتا ہے، ان کے پیچھے ان کی حقیقت کچھ ہوتی ہے اور ہوتی ہے۔ ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی کمی کہیں نہ کہیں ہوتی ہے، لیکن انسان اپنی کمیوں کو چھپاتا ہے اور اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے بہتر بن کے دکھاتا ہے تاکہ لوگ ان کی کمزوریوں کا فائدہ نہ اٹھائیں۔ تو یہی ہوتا ہے کہ آپ دوسروں کو دیکھ کے یہ نہ سمجھیں کہ شاید ان میں ہر چیز پرفیکٹ ہے اور ہم میں اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کی کمی رکھی ہے۔ اور ویسے بھی اس دنیا میں ہمیں جس چیز کی کمی رہ جائے گی وہ اللہ تعالیٰ اس کا نعم البدل ہمیں اس دنیا کے بعد ایک اور ہماری لائف ہے جس کو ہم نے جینا ہے، اور وہ ہمیشہ کی لائف ہے۔ آپ اس بارے میں سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں اس دنیا میں کسی چیز کی کمی رکھی ہے، یا ہم کسی سے کم تر ہیں فائنینشلی یا مینٹلی یا کسی بھی لحاظ سے، کسی بھی چیز میں، یا ہم کچھ بھی ہے ایسا کہ جو بھی آپ کے ذہن میں ہے، اگر آپ کسی بارے میں سوچ رہے ہیں تو اپنے آپ کو، اگر اللہ تعالیٰ کہ اگر آپ ایک سڑک پہ چل بھی رہے ہو نا، اگر کوئی پتھر سے آپ کو جو ہے ٹھوکر بھی لگ جائے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی اجر رکھا ہے۔ تو آپ اس طرح سے جس کی جتنی زیادہ نعمتیں ہیں، جس کے پاس جتنی زیادہ سہولتیں ہیں نا، ان کا حساب بھی اس طرح سے زیادہ ہوگا۔ اور جن کو اللہ تعالیٰ نے اللہ کی تقسیم پر راضی ہونا سیکھیں، کیونکہ اللہ سے بہتر اور کوئی تقسیم نہیں کر سکتا، اللہ ہم سے بہتر جانتے ہیں۔ خوش رہنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں اپنے لیے؟ سب سے پہلے تو آپ اپنی نیند کو بہتر کریں۔ جب سونے جائیں تو اپنی ساری نیگیٹو باتوں کو ایک طرف رکھ دیں، اپنے آپ میں خود سے فیل کریں کہ ہم اپنی نعمتوں کو کاؤنٹ کریں، اپنے اندر ایک خوشی کا احساس پیدا کریں، اور ایکسرسائز کریں۔ صبح اٹھ کے ایکسرسائز کرنے سے نا آپ کا مائنڈ بہت پیسفل ہو جاتا ہے، اور ایکسرسائز کرنے سے نا بہت زیادہ ٹینشن ریلیز ہوتی ہے۔ اگر آپ باہر نیچر میں جائیں، نیچر میں جا کے ایکسرسائز کریں تو وہ سب سے بڑھ کے آپ کے لیے اپنے پورے دن کا اسکیجول بنائیں، اور اپنے آپ کو اتنا بیزی کر لیں کہ آپ کے پاس کچھ سوچنے کا، کچھ یاد کرنے کا، اور اپنے آنے والے فیوچر کا، یا اگر آپ کو کسی بھی چیز کا انگزائٹی ہے یا فیئر ہے فیوچر کے، یا پاسٹ کا کوئی ریگریٹ ہے، اس چیز کو یاد کرنے کے لیے آپ کے پاس ٹائم ہی نہ ہو۔ آپ اپنے آپ کو ایسی چیزوں میں مصروف کر لیں جس سے آپ کو خوشی ملے، جیسے کہ مجھے خوشی ملتی ہے قرآن پاک پڑھ کے، نماز پڑھ کے سیٹسفیکشن ملتی ہے، کھانا بنا کے۔ اور اگر کبھی میں بہت لیزی فیل کر رہی ہوں، ڈاؤن فیل کر رہی ہوں، اور اگر تھوڑی دیر کے لیے میں بیٹھ جاؤں، مجھے بہت الجھن ہونے لگ جاتی ہے، میں فوراً کھڑی ہو کے نا کاموں میں لگ جاتی ہوں، تو میں اپنے آپ کو گھر کے کاموں میں بیزی کر لیتی ہوں۔ اس وجہ سے مجھے بہت زیادہ خوشی ملتی ہے، اور جب میرا گھر کے کام سارے ڈن ہو جاتے ہیں اور مجھے پتہ ہوتا ہے کہ یہ کرنے بھی میں نہیں ہے، تو اس کے بعد مجھے بہت زیادہ خوشی فیل ہوتی ہے۔ اور اس طرح سے جب آپ کے کام ٹائم پر ہو جائیں تو آپ بہت ریلیکس فیل کرتے ہیں۔ اپنی ہر چیز کی ایک ٹائمنگ بنا لیں، اس کو ٹائم پر کریں، تو یہ چیز آپ کو بہت ریلیکس کرے گی۔ اور اپنی لائف میں نا ایکسیپٹ کریں چیزوں کو، جو چیزیں جس طرح سے ہیں۔ اگر آپ کے ساتھ کچھ برا ہوا ہے، یا کوئی ایسی چیز ہے، یا آپ سے کوئی غلط فیصلے ہو گئے ہیں، یا کچھ آپ ایسا کرنا چاہتے تھے جو آپ نہیں کر سکے،
یا جیسے ہم کچھ باتوں میں ایسے کرتے ہیں کہ کاش ہم ایسا نہ کرتے، کاش ہم یہ فیصلہ نہ کرتے، یہ جو کاش ہوتی ہے نا یہ ہمیں جو ہے نا ریگریٹ میں رکھتی ہے. تو آپ انہیں اس ریگریٹ سے نکل کے اپنے آپ کو جو ہے نا ایک بہتر چینج لانا ہے. اپنی لائف میں ایک گول سیٹ کریں کہ آپ نے لائف میں اپنے آپ کو کہاں آپ دیکھنا چاہتے ہیں. تو اس طرح سے اس کے بہت سارے سٹیپس ہوتے ہیں، کیونکہ ہم جب محنت کر رہے ہوتے ہیں تو آہستہ آہستہ ایک سیڑھی چڑھتے ہیں اور آہستہ آہستہ ہم اپنی منزل کی طرف پہنچ جاتے ہیں. تو پہلی کوشش تو یہی ہوگی کہ ہم ایک پہلا سٹیپ اٹھائیں. یہ جو پہلا سٹیپ ہوتا ہے نا یہ سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے. اس کے بعد جو ہے نا آہستہ آہستہ مشکل سٹیپ ختم ہوتے ہوتے نا سب آسانیاں پیدا ہوتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس چیز کا وعدہ کیا، جیسا کہ میں نے ولاگ میں پہلے بتایا تھا، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. تو انشاءاللہ یہ جو مشکلات ہیں یہ زندگی کا حصہ ہیں، لیکن آپ نے اپنی زندگی کو چیلنجز کے ساتھ ایکسیپٹ کرنا ہے. جو ایکسیپٹنس ہوتی ہے نا یہ آپ کو بہت زیادہ ریلیف دیتی ہے. اپنے آپ کو خوش رکھیں. خوش رکھنا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا ہم نے سمجھ لیا ہے. اپنے ارد گرد دیکھیں کہ آپ کو کس چیز سے خوشی ملتی ہے، اپنے آپ کو ان چیزوں میں مصروف کر لیں. اپنے آپ کو بہت زیادہ خوش رکھیں، کیونکہ آپ کے علاوہ یہ کام کوئی اور نہیں کر سکتا. ہوپ کہ آج کی ویڈیو سے آپ کو بہت زیادہ موٹیویشن ملی ہوگی اور آپ کی تھنکنگز چینج ہوئی ہوں گی، آپ کو اچھا فیل ہو رہا ہوگا. اور اگر ابھی بھی آپ میں چینجنگ فیل نہیں ہو رہی تو میری طرح آپ بھی سموسے بنا کر کھائیں اور مزے سے انجوائے کریں. انشاءاللہ پھر تو آپ کو بہت ہی اچھا لگے گا. اور آج تو میں بہت ہی خوش ہوں کیونکہ آج میں مومانی بن گئی ہوں. اور دوسری دفعہ میری ایک نند ہے پاکستان میں، ماشاءاللہ سے ان کے ہاں دوسرا بیٹا پیدا ہوا ہے. اور اپنے آپ میں صبر پیدا کریں، صبر کے ساتھ ساتھ اچھے آنے والے دنوں کی ایک امید دل میں رکھیں. انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے جب آپ کو آپ کی حصے کی سب خوشیاں ایک دم سے ایسے ملیں گی کہ آپ کو یقین ہی نہیں آئے گا. کیونکہ صبر کے بعد اور مشکل کے بعد انشاءاللہ آسانی ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، خوش رہیں، آباد رہیں. ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.